پہلی بات تو یہ کہ 2019 میں جو دھوکے دیے گئے تھے کچھ لوگوں کو، اور جس دھوکے میں لا کے کچھ لوگوں کو یہ گمان ہوا تھا کہ 2019 5 اگست کے فیصلے شاید ان کے حق میں ہے، آج ان پہ بھی حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ 5 اگست 2019 کے جو فیصلے تھے نہ صرف کشمیری لوگوں کے خلاف تھے، پورے جموں کشمیر عوام کے خلاف تھے، اس میں چاہے لداخ سے وابستہ لوگ ہو، جموں سے وابستہ لوگ ہو یا کشمیر سے وابستہ لوگ ہو۔ 2019 کے فیصلوں نے ہم سے ہمارے اختیارات چھینے، ہم سے وہ سٹیٹس چھینا جس سٹیٹس کے ذریعے ہم اپنے فیصلے خود کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح سے لداخ کے لوگوں نے، جب ہم لداخ کی بات کرتے ہیں اس میں کرگل بھی ہے، لیہ بھی ہے، لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ یا تو ہمیں جموں کشمیر کے ریاست کے ساتھ واپس منسلک کیا جائے، یا تو سکس شیڈول جو ہے اس میں ہمیں شامل کیا جائے اور ہمیں بھی اسٹیٹ ہوڈ دیا جائے سکس شیڈول کے ساتھ ساتھ۔ تو جب تک یہ 5 سالوں تک پرامن طریقے سے بات کر رہے تھے، اپنی ڈیمانڈ کو رکھ رہے تھے، چاہے وہ دلی میں ہو، چاہے وہ لیہ میں ہو، چاہے وہ کرگل میں ہو، تب تک مغرور ہو کے یا بے پرواہ ہو کے ان کی طرف جو دھیان نہیں دیا گیا، جو توجہ نہیں دی گئی، جو احترام نہیں دیا گیا ایک ڈیموکریٹک سٹرگل کو یا پرامن کوشش کو، تو سب سے بڑے مجرم تو اقتدار میں بیٹھے دلی میں وہ لوگ ہیں جو فیصلہ لیتے ہیں، جو پرامن لوگوں کی پرامن باتوں کو سنتے نہیں ہے۔ 5 سال سے یہ لوگ، 6 سال سے یہ لوگ ان 2-4 باتوں پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یا تو ہمیں جموں کشمیر کے ساتھ واپس شامل کیا جائے اور ہمارا سٹیٹس بحال کیا جائے، یا ہمارا سٹیٹ ہوڈ بحال کیا جائے لداخ کا 6 شیڈول کے ساتھ۔ تو ابھی تک ان کے ساتھ انگیج کیا جانا چاہیے تھا، اور امن طریقے سے جب یہ بات کر رہے تھے ان کے ساتھ بامانہ طریقے سے انگیج کیا جانا چاہیے تھا، ان کی ایسپریشنز کا احترام رکھا جانا چاہیے تھا، اور ان کی ڈیمانڈز کو پورا کیا جانا چاہیے تھا۔ اب جب کہ کل یا پرسوں بدقسمتی سے ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے کی آڑ میں اب ان کی جائز ڈیمانڈ کو یا ان کی جائز سٹرگل کو بدنام کیا جا رہا ہے، اینٹی نیشنل بتا کے، یا چائنیز ایجنٹ بتا کے، یا ISI کا ایجنٹ بتا کے۔ کل تک جب یہ 6 سال تک پرامن طریقے سے بات کر رہے تھے اور آج بھی پرامن طریقے سے بات کر رہے تھے، تب تک آپ نے ان کو انگیج کیوں نہیں کیا؟ ان کے ساتھ ٹیبل پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ مذاکرات اس طریقے سے کیوں نہیں کیے کہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچتے اور حالات اس حد تک خراب نہیں ہوتے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ حالات یا لوگوں کو اس حد تک دھکیلا جائے جہاں پہ مایوسی ہو، اور مایوسی کے ویکیوم میں، مایوسی کے اس سچویشن میں اس طرح کے واقعات ہو، اور آپ اس طرح کے واقعات کا ناجائز فائدہ اٹھا کے پھر لوگ جن کی ایسپریشنز ہوتی ہے ان کو اینٹی نیشنل قرار دے، ان کو ملک دشمن قرار دے، اور ان کی جائز ڈیمانڈ پہ جو ہے آپ پیر رکھے یا رون دے؟ تو میری آپ کے ذریعے سے گزارش ہوگی لداخ کے عوام کے ساتھ کہ وہ پرامن طریقے سے اپنی سٹرگل کرتے رہے، ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ یہ ہو کہ وہ جموں کشمیر کے ساتھ منسلک ہو، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ 6 شیڈول کے ساتھ ساتھ اپنے سٹیٹس کی واپس بحالی کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ 6 شیڈول کے ساتھ ساتھ اپنے سٹیٹ ہوڈ کے ساتھ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ پرامن طریقے سے وہ اپنی لڑائی لڑے، جموں کشمیر کے عوام ان کے ساتھ ہے۔ سر، یہ سکینہ اتو صاحبہ نے پچھلی بار بولا تھا کہ رولا صاحب عمر گورنمنٹ کو نشانہ بناتے، جبکہ وہ خود اسمبلی میں ہے، تو یہ پارلیمنٹ میں ہے،
तो वहां पर तो कोई बात नहीं कर रहे। वो सबके सामने इस पार्लियामेंट में क्या बातें होती है क्या बातें नहीं होती है, वो सबके सामने इन बातों का जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है। रूला साहब जो लद्दाख में हालत बनी, लद्दाख में स्टेटहुड को लेकर मांग की जा रही थी, इधर जम्मू कश्मीर में भी स्टेटहुड को लेकर लगातार आप मांग कर रहे हो, क्या लद्दाख में जो कुछ हुआ उसके असरात जम्मू कश्मीर में पड़ सकते हैं, और क्या जम्मू कश्मीर में अब स्टेटहुड की मांग को छोड़ा जा सकता है? न सिर्फ स्टेटहुड बल्कि हमारा स्टेटस जो था 370 के जरिए जो हमारी प्रोटेक्शंस थी आईन में, वो कल उसकी डिमांड कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। कभी आप लोगों में वो मायूसी देखते, वो इस वजह से है कि जो पावर में लोग हैं, दिल्ली में लोग हैं, वो लोगों की एस्पिरेशंस को अहमियत नहीं देते, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, वैल्यू नहीं देते। उसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने अपनी जायज एस्पिरेशंस छोड़ दी है। तो लद्दाख में जो डिमांड है लोगों की, जो स्ट्रगल है, वो रिफ्लेक्शन है जो जम्मू कश्मीर के लोग की आवाम जो है इन जनरल जो फील करते हैं। तो बेहतर होगा इस मुल्क के लिए जब तक पुरअमन तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से लोग अपनी बात करते हैं, अपने एस्पिरेशंस के बारे में बात करते हैं, अपने हुकूक के बारे में बात करते हैं, तो उनको सुना जाए और उनकी जायज मांगों को पूरा किया जाए, हमारे स्टेटस को बहाल किया जाए। खुदा न खासा इस तरह का वैक्यूम क्रिएट ना हो कि जिसमें जो है फिर इस आवाम को भी और मुल्क को भी नुकसान उठाना पड़े। ये किसी के हक में नहीं है। जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से अगर जम्मू कश्मीर के आवाम हम सब अपनी एस्पिरेशंस के बारे में बोलते, अपने राइट्स के बारे में बोलते, तो ये मुल्क के हक में है कि जो दिल्ली में ताकतें हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात को सुने और उसको पूरा करे, उस पर अमल करे। हमारी प्रोटेक्शन जो 370 के जरिए हमें जो प्रोटेक्शंस थी इस पूरी रियासत को बशमूल लद्दाख, वो प्रोटेक्शंस हमें वापस दे और वो स्टेटस हमें वापस दे। उमर अब्दुल्ला ने कल कहा था कि हम बीजेपी सरकार को जम्मू कश्मीर में नहीं आने देंगे, हम अपनी तरीके से काम यहाँ पे कर रहे हैं और हम करते रहे। तो अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट ही इसीलिए दिया था पिछली असेंबली इलेक्शन में कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर से दूर रखा जाए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये किसी पे मेहरबानी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है उस वादे पे अमल करना है। इस तंजीम ने वोट लिया है इस बात के लिए कि हम बीजेपी को इस रियासत से दूर रखेंगे। ये मेहरबानी नहीं है, वो अपने कॉल पे और अपने वादे पे अमल करने की बात है। शुक्रिया।